اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بیکراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھا دی، ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے اسے ٹکرا کر اسے ہچکچولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کے طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور ریا تختہ بے اتھا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رخ طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب عز و جل ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائیں اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے، ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مچھیرا جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چلاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کے اونٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلیح لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے
تو اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی، لہذا اپنی چلاکی اور عقل مندی سے چلایا، شداد کی جنت، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلاؤں گا۔ پیادوں نے یہ سنا تمہارے خوف کے سرما میں ہی چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چلاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے جب شداد جوانی کو پہنچا تو شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا۔ اپنی ذہانت اور بہادری سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد زمین کے بڑے حصے پر قابض بن کر اس کا بادشاہ بن بیٹھا، اور سارے جہاں کے حاکم، امرا اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ با پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لو لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور بعضوں نے اس ملعون کو بہت نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت اور حکومت، جاہ، ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ علماء ربانی نے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ علماء کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کے پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹیں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کی گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔
ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لو لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زور و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کے رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت اذن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر شداد کی جنت
آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وودن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں؟ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالی نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔